الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنه الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنري آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال أيضا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام اللهم صل على محمد. عزیزان محترم بزرگان عزیز، سب سے پہلے تو آپ استاذہ نے یہ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں اور ہم نے 2 سوروں کی طرف اشارہ کیا، سورہ اسراء اور سورہ نازلہ. نازلہ میں ایک روایت کے مطابق شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ لیلۃ القدر سے تعبیر. تو دوسری طرف معراج کے واقعے کو بیان کیا. معراج کا واقعہ در حقیقت وہ محور قرار دیتا علی و فاطمہ، محور ولایت علی اور شہزادی فاطمہ زہرا تو تحفہ معراج. چنانچہ معراج کا سفر جیسے ہی آغاز ہوتا ہے، معراج کے سفر میں ویسے تو برادران اہل سنت یہ مانتے ہیں کہ 27 رجب کی شب کو ایک ہی دفعہ معراج پیش آیا، لیکن ہماری روایات کے مطابق معراج صرف ایک دفعہ نہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ پیش آیا، بلکہ ہمارے یہاں پر 120 مرتبہ معراج پیش آنے کی روایتیں بھی موجود ہیں. اتنی زیادہ اس لیے روایتوں میں کہیں اختلاف نظر آئے تو سمجھ لیں وہ دوسری روایت ہوگی. چنانچہ جب پیغمبر اسلام 27ویں شب کو سوئے ہوئے تھے، ایک مرتبہ کسی نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے کسی نے پیغمبر کا پیر ہلایا. پیغمبر جاگے
تو دیکھا جبرائیل امین سامنے کھڑے اور ان کے ساتھ ایک اور فرشتہ بھی نیا آیا ہے جو پہلی مرتبہ پیغمبر کے پاس آیا ہے. پیغمبر جو ہے انہوں نے کہا اے جبرائیل کس لیے آنا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ اس فرشتے کو جو میرے ساتھ ہے اس نئے فرشتے کو اللہ نے آپ کے پاس ایک پیغام لے کر بھیجا ہے اور رسمی پیغام، اور یہ کہہ کر نئے فرشتے کو آگے بڑھایا. اس نئے فرشتے نے کہا یا رسول اللہ مجھے پروردگار عالم کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں پہنچ کر یہ دو پیشکش میں سے کسی ایک پیشکش کو قبول فرمائے. ایک پیشکش یہ ہے کہ آپ ساری کائنات کے بادشاہ بن جائیں، ساری کائنات کے خزانے آپ کے ہاتھ میں ہوں، اور یہ کہہ کر ساری کائنات کی کنجیاں پیغمبر اسلام کی طرف بڑھائی. اگر آپ چاہیں اللہ نے کہا ہے کہ آپ جو ہے پوری کائنات کے بادشاہ بن جائیں، ساری کائنات کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں، یا یہ کہ آپ اگر یہ کائنات کی چابیاں بادشاہ کو قبول نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ اللہ کی بندگی کو قبول فرمائیں. پیغمبر نے کہا میں بادشاہت کو چھوڑتا ہوں اور اللہ کی بندگی کو اختیار کرتا ہوں. جیسے ہی کہا بندگی کو اختیار کرتا ہوں، ایک مرتبہ آنے والے نئے فرشتے نے کہا کہ اگر آپ نے بندگی کو اختیار کیا تو براق کھڑا ہوا. براق وہ سواری کا جانور تھا جو پیغمبر کو معراج پر لے گیا. کئی براق کھڑا ہوا اور پروردگار عالم نے پھر براق کے ذریعے سے آپ کو وہاں بلوایا. چنانچہ وہ فرشتہ نیا والا چلا گیا. جبرائیل امین ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام کے اوقات یا رسول اللہ آپ کو پروردگار عالم نے بادشاہت قبول نہ کرنے کی صورت میں اور بندگی کو قبول کرنے، بندگی کتنا بڑا عہدہ ہوگا، ساری بادشاہت کو چھوڑو، یہ ہے پیغمبر کی عظمت. چنانچہ پوری دنیا کو لات مار دی اور بندگی کو پیغمبر اسلام نے اختیار کیا. اور بندگی کو اختیار کرنے کے بعد جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر پیغمبر بادشاہ کو قبول نہ کرے، بندگی کو قبول کرے تو پھر انہیں ہماری زیارت کے لیے لے کر آئے. چنانچہ پیغمبر اسلام براق کھڑا تھا، اس پر سوار ہونا چاہتے. براق برف سے نکلا. برف میں بجلی کی رفتار سے چلنے والا جانور تھا. یہ اللہ کا جانور تھا جو عمودی بھی چلتا تھا اور ورٹیکل بھی چلتا تھا، اور جو ہے ہر طرف سے اس کے اڑنے کا طریقہ موجود تھا. چنانچہ اس کی بہت ساری خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ اس کے لگام کے اندر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے اور یہ بجلی کی رفتار سے چلنے والا تھا. اس کے پسینے سے موتی اور ہیرے جواہرات ٹپکتے تھے. پسینہ جو اس کا ہیرے جواہرات تھا تو مختلف سوالات جو بات کرتے تھے. چنانچہ پیغمبر اسلام جبرائیل امین مدد فرماتے ہیں اور اس کے ذریعے سے پیغمبر اسلام براق پر سوار ہوتے ہیں. اب جو براق پر سوار ہوتے ایک مرتبہ براق اڑا، اوڑنے کے ساتھ ایک مرتبہ مکہ سے جو نکلا تو پہلی گھاٹی آئی تو دیکھا کہ نیچے ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور اس کے بال بکھرے ہوئے. اس نے آواز لگائی یا رسول اللہ آپ اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کا خیال کیجیے گا اور ان کے احترام اور عزت کو ملحوظ خاطر رکھیے گا. اور ذہن براق
اڑتا ہوا آگے پہنچا، دوسری گھاٹی پہ پہنچا، وہاں دیکھا کہ آدمی کھڑا ہوا، وہ آدمی جو ہے وہ کھڑا ہوا، اس کے سارے بال سفید ہو چکے، اور پیغمبر سے خطاب کر کے کہا یا رسول اللہ آپ اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کی عزت اور ناموس کا خیال کیجیے گا۔ یہ پیغمبر برابر پر تیزی سے ہوتے ہیں، بجلی کی رفتار سے یہ جانور چل رہا ہے، لیکن ابھی ورٹیکل چل رہا ہے، عمودی نہیں چل رہا ہے، سیدھے سیدھے چل رہا ہے، زمین پر چل رہا ہے، زمین ہے نا، زمین کے اوپر اڑ رہا ہے جس طرح جہاز اڑ رہا ہے، اڑ رہا ہے۔ اور اس کے بعد جب جو ہے گاڑی عبور ہوئی تو اس کے بعد ابھی کچھ ہی براق آگے بڑھا تھا، ایک مرتبہ پیغمبر نے یہ دیکھا کہ پیغمبر کو کسی نے دائیں طرف سے پکارا، لیکن پیغمبر نے اس کی آواز کی طرف توجہ نہ دی، آگے بڑھتا رہا۔ آگے بڑھے کچھ دیر کے بعد کسی نے پیغمبر کو بائیں طرف سے پکارا، پیغمبر نے اس آواز کی طرف بھی توجہ نہ دی۔ وہ رحمت للعالمین، وہ خلق عظیم کا مالک جو کسی کے جواب کا انکار نہیں کرتا ہے، لیکن یہاں ان آوازوں پر توجہ نہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد دیکھا کہ ایک عورت انتہائی خوبصورت 16 سنگار کیے اور سارے میک اپ کیے ہوئے پیغمبر راستے میں آئی اور پیغمبر کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن پیغمبر نے اس عورت کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی۔ پیغمبر آگے بڑھے، اس عورت کی طرف بھی توجہ نہیں فرمائی۔ ایک مرتبہ آگے بڑھے، ایک مرتبہ اتنی زور سے پتھر کے دھماکے کی آواز ہے کہ پیغمبر کہتے کہ دل ہل گئے، ایسی آواز۔ یہاں پر ایک مرتبہ آپ سے میں عرض کروں کہ جبرائیل امین سے پیغمبر مسلسل سوال کریں گے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ پیغمبر ان چیزوں کو نہیں جانتے، بلکہ پیغمبر تو مولا خود جبرائیل کے استاد ہیں، پیغمبر تو ان سے بھی افضل ہے، ہر چیز جانتے ہیں، لیکن ہم تک پیغام پہنچانے کے لیے طریقہ کار اختیار کیا گیا۔ چنانچہ زور سے پتھر کے ایک مرتبہ ٹکرانے کی، دھماکے کی آواز آئی، دل دہل گیا۔ ایک مرتبہ جبرائیل سے پیغمبر اسلام نے پوچھا، اے جبرائیل امین، یہ ابتدائے سفر میں اتنے واقعات پیش آ رہے ہیں، آخر اس کا سبب کیا چیزیں تھی؟ کہا رسول اللہ، وہ جو پہلا آدمی پہلی گھاٹی پہ کھڑا ہوا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آپ کا آواز دے کر کہہ رہا تھا کہ آپ اپنے بھائی علی کا خیال رکھیے گا، علی کی عزت کو ملوث خاطر رکھیے گا، وہ جناب موسیٰ علیہ السلام تھے جو آپ کو یہ پیغام دے رہے تھے۔ اور اس کے بعد جب آپ جو ہے دوسری گھاٹی میں پہنچے، مکہ کے بعد دوسری گھاٹی، مکہ سے عبور کر کے دوسری گھاٹی میں پہنچے، تو وہاں پر ایک شخص بالکل بال سفید تھے اور وہ آپ سے وہی پیغام دے رہا تھا کہ آپ اپنے بھائی علی کا خیال رکھیے گا، وہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور پھر جب آپ مزید آگے بڑھے تو کسی نے آپ کو دائیں طرف سے پکارا، وہ در حقیقت وہ یہودیت تھی جس نے آپ کو اپنی طرف دعوت دی تھی۔ اگر آپ ایک لمحے کے لیے اس کی طرف توجہ دے دیتے تو آپ کی ساری امت یہودی ہو جاتی۔ اور اس کے بعد جب آگے بڑھے تو ایک مرتبہ بائیں طرف سے آپ کو کسی نے پکارا، اور بائیں طرف عیسائیت نے آپ کو اپنی طرف پکارا تھا۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی آپ اس کی طرف توجہ دے دیتے تو آپ کی ساری امت عیسائی ہو جاتی۔ اور اس کے بعد آگے بڑھے، ایک انتہائی خوبصورت حسین اور جمیل عورت 16 سنگار کیے ہوئے
اور سارا میک اپ کا سامان لگائے ہوئے سامنے آ کر کے پیغمبر کو اپنی طرف دعوت دے رہی تھی، اپنی طرف جلب کر رہی تھی. پیغمبر نے اس عورت کی طرف بھی توجہ نہیں دی. کہا یا رسول اللہ یہ دنیا تھی کہ جو آپ کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اگر آپ اس عورت کی طرف ذرا بھی توجہ دے دیتے تو آپ کی ساری امت دنیا پرست ہو جاتی. آگے بڑھنے کے بعد ایک مرتبہ جو چھٹے مقام پر دیکھا کہ پتھر کا ایسا دھماکہ ہوا، ایسا جو ہے زور سے پتھر ٹکرایا کہ جس کے نتیجے میں پیغمبر کہتے کہ دل دہل گیا. کہا یا رسول اللہ در حقیقت ہم فرشتوں میں یہ بات چیت چل رہی تھی کہ اللہ جو عذاب دینے والا ہے، اللہ کا سب سے چھوٹا عذاب کیا ہوگا. چنانچہ ہم فرشتوں میں بحث چل رہی تھی. ایک مرتبہ پروردگار عالم کی آواز آئی کہ جبرائیل ایک بڑا سا پتھر لے کر کے وہ جو قریب میں کنواں ہے اس کے اندر ڈالو، جس کے اندر آگ سانپ بچھو ہی بھرے ہوئے ہیں، اس کے اندر ڈالو اور اس کے بعد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ سب سے چھوٹا عاقبت کا عذاب، آخرت کا عذاب کیسا ہوا کرتا ہے. چنانچہ ہم نے 70 سال پہلے وہ پتھر ڈالا تھا، وہ آج جا کر اس کنویں کی تہ میں ٹکرایا ہے اور اس کے نتیجے کے اندر یہ دھماکے کی آواز آئی. یہ تھا وہ مطلب کہ جس کے نتیجے کے اندر جو ہے 6 مرحلوں سے پیغمبر اسلام آگے گزر گئے. اب آگے براق بڑھتا ہے. ایک مرتبہ براق آگے چلتا چلتا ایک مرتبہ کوہ طور پر پہنچا. جہاں پر کوہ طور پر آپ نے ملاحظہ کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ پیش آیا تھا جب اس کی قوم کہہ رہی تھی کہ ہمیں تو خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے. وہ قوم بزد ہو گئی تھی کہ ہم تو اپنی آنکھوں سے کھلا خدا کو دیکھیں. تو وہاں پر ایک فرشتے نے اپنے چہرے سے خالی نقاب اٹھایا تھا، اس کی روشنی اتنی تیز تھی، اس کا نور اتنا تیز تھا کہ 40 کے 40 آدمی پھر فوراً مر گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو. اور بے ہوش ہونے کے بعد جب ہوش آیا تو پروردگار عالم سے کہا پروردگار اگر یہ مر گئے تو میں گواہیوں کو کیسے جو اپنی قوم میں لے جاؤں گا. چنانچہ جو پروردگار عالم سے دعا کی کہ 40 آدمیوں کو جو مار دیا گیا اس کو دوبارہ زندہ کر دے تاکہ یہ گواہی رہے کہ جو پروردگار عالم کی جو ہے کوہ طور پر جو ہے یہ نشانی ہم نے دیکھی ہے اپنی آنکھوں سے، تاکہ وہاں پر میری نبوت کے بارے میں وہ لوگ گواہی دے سکے. چنانچہ جو ہے پروردگار عالم نے ان 40 آدمیوں کو خالی ایک فرشتے نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تھا تو اتنی روشنی نکلی کہ وہ بے ہوش ہو گئے. حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے، باقی تو سب کے سب مر گئے. اس روشنی کی تیزی تھی. چنانچہ جو ہے کوہ طور اس کو پیغمبر اسلام نے براق سے دیکھا اور جو ہے پیغمبر اسلام وہاں پر اترتے ہیں، 2 رکعت اپنی نماز کو ادا کرتے ہیں. براق آگے بڑھا، ایک مرتبہ بیت اللہ میں پہنچا جہاں پر حضرت مریم کنواری نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت انجام دی تھی. وہاں پر بیت اللہ میں جہاں پر حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی وہاں پر بھی پیغمبر اسلام کو دکھایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا. پیغمبر وہاں پر اتر کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. براق پر سوار ہو کر ایک مرتبہ چلے آگے براق پڑا، ایک مرتبہ جو ہے بیت المقدس پہنچ گئے. بیت المقدس یہی جو شام اور اسرائیل کے علاقے میں فلسطین کے علاقے میں بیت المقدس ہے، وہاں پر پہنچ گئے. وہاں پر پہنچنے کے بعد دیکھا کہ سارے انبیاء اس جگہ پر جہاں پر سارے انبیاء نے آ کر نمازیں پڑھی تھی
اس جگہ پر انبیاء جمع ہو گئے. 4414 انبیاء جمع ہیں، اولیاء جمع ہیں کہ جو پیغمبر کا انتظار کر رہے ہیں نماز جماعت پڑھنے کے لیے. پیغمبر داخل ہوئے. انبیاء میں سے ایک نبی بہت ہی خوبصورت شکل کے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے پیغمبر اسلام سے یہی کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنے بھائی علی کا خیال رکھیے گا، علی کی عزت و ناموس کے احترام کا پاس رکھیے گا. چنانچہ جو ہے یہ کہہ کر پیغمبر اسلام آگے بڑھے. یہ در حقیقت حضرت آدم علیہ السلام جو ہم سب کے باپ تھے وہ تھے جو پیغمبر کو ہدایت فرما رہے تھے. چنانچہ جو ہے پیغمبر آگے بڑھے اور سارے انبیاء اولیاء اوصیاء کی نماز جماعت 4414 افراد کو نماز. اور پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے انبیاء رخصت ہونے لگے جو اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر کے آئے تھے. اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر آئے تھے دوبارہ اپنی قبروں میں واپس جا رہے. حکم الہی سے ان کو ابھی نماز پڑھنے کی اجازت ملی ہوئی تھی. چنانچہ دوبارہ وہ اپنی قبروں کی طرف چلے. ایک مرتبہ پیغمبر نے وہ نماز پڑھائی اور براق کو جس کھونٹے سے باندھا گیا، ایک روایت کے مطابق لکڑی کا کھونٹا تھا، دوسرے روایت کے مطابق پتھر کی چٹان کا ایک جو ہے وہ کھونٹا تھا جس پر پیغمبر نے بھی اپنے براق کو باندھا. جس طرح جتنے بھی انبیاء اس مسجد میں آئے انہیں سب اسی کھونٹے پر اپنے جانور کو باندھا تھا جہاں پر پیغمبر اسلام نے اپنے جانور براق کو اس کھونٹے سے باندھا. چنانچہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے باہر آیا اور کھونٹے سے رسی کھول کر کے براق کو لے کر کے چلنا تھا، کیونکہ ظاہری لحاظ سے اس کی شکل جو بتائی جاتی ہے براق کی وہ یہ کہ کچھ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹے سائز کا براق تھا، لیکن اللہ کا بنایا ہوا جانور ایسا تھا جو بجلی کی رفتار سے چلنے والا تھا. اسی لیے اس کا نام براق رکھا. براق نکلا برق سے، برق ہے الیکٹرسٹی کی رفتار سے چلنے والا ایک جانور تھا. اتنی اور اسی بنیاد پر معراج کے واقعے پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ پیغمبر اتنی جلدی جا کر کیسے آ گئے، ابھی جو ہے وہ کنڈی ہل رہی تھی اور پیغمبر جا کے آدھی جو معراج سات آسمانوں میں سفر کر کے آ گئے. محمد والی محمد بلند سلوان کہ اتنی جلدی جا کر کیسے آگے کنڈی ہل رہی تھی، پیغمبر ساتوں آسمانوں کی جنت و جہنم کی سب کی سیر کر کے آ بھی گئے. یہ کیسے ہو گیا؟ اور پھر جو ہے وہ جو ایک آدمی نے لوٹے سے پانی وضو کے لیے ڈالنا تھا اس کی دھار ابھی چل رہی تھی کہ پیغمبر جا کے آ گئے. اور پیغمبر ابھی جو ہے بستر سے اٹھے تھے اور بستر ابھی گرم تھا، ابھی ٹھنڈا بھی نہیں ہوتا، اتنی دیر میں بیٹھ کر کے آ گئے. تو جو ہے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے معراج کا واقعہ ہو. اور اس پر آج کی آئنسٹائن کی جو تھیوری ہے اسپیس اینڈ ٹائم، اس نے اس کو ثابت کیا کہ معراج کا واقعہ بالکل صحیح ہو سکتا ہے. اسپیس اینڈ ٹائم میں یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی بھی سواری بجلی کی رفتار سے چلے گی تو اس رفتار کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ ٹائم اپنی جگہ رک جایا کرتا ہے، ٹائم آگے نہیں بڑھتا. اسپیس کی تھیوری میں یہ بتایا گیا تو ٹائم یعنی وقت آگے نہیں بڑھے گا. اگر اتنی دیر سے رفتار سے اگر کوئی جانور چلے تو کوئی جو ہے وہ ٹائم آگے نہیں بڑھتا، ٹائم اپنی جگہ پر رک جایا کرتا ہے. یہ اسپیس اور ٹائم کی تھیوری جو آئنسٹائن نے پیش کی اس کو بنا ہوئے آج سائنسدان مانتے ہیں کہ جو معراج کا واقعہ صحیح ہو سکتا ہے، عقل میں آنے والا واقعہ ہے. پہلے تو عقل ہی میں نہیں آتا تھا. اسی لیے جو ہے اسی زمانے میں کسی یہودی نے سنا کہ پیغمبر وہ یہ واقعہ معراج کو جب پیش کر رہے تھے تو یہودی نے کہا
کہ بھائی یہ مسلمان تو کتنے احمق و بیوقوف ہے کہ ایسا واقعہ پیش کرے انسان کے عقل ہی میں نہیں آ رہا اور مسلمان ان کے پیچھے اور ایسے رسول کو مانتے ہیں. جب یہ کہا ایک مرتبہ یہ آدمی اپنے مدینہ کے اندر جھیل کے اندر وہاں پر ایک مرتبہ مچھلی پکڑنے کے لیے گیا اور مچھلی پکڑ کر کے آیا اور اپنی بیوی کو دیا اور کہا کہ جو ہے اس مچھلی کو جو تیار کر کے جو ہے رکھو، میں ابھی جو نہا کر کے آتا ہوں. ابھی جو نہانے کے لیے گیا اور نہانے کے لیے کپڑے اتار کر کے جو گیا مدینہ میں تو ایک مرتبہ جب اب نکلا تو خود ہی حیرت زدہ ہو گیا کہ مرد تھا عورت بن کے نکلا. مرد تھا عورت بن کے جو نکلا تو خود اپنے پر تعجب کرنے لگا کہ میں جو ہے مرد ابھی تو گیا تھا نہر میں، ایک دفعہ جو ہے عورت کیسے بن کر کے نکلا. اور بھی حیرت زدہ تھی یہ تھا، یہ جو ہے وہ آپ خود فیصلہ کریں، یہ حیرت زدہ تھی یہ تھا کہ جو ہے وہ اتنی دیر میں ایک آدمی آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے لے جانے لگا. وہ حیران پریشان کہ تم کون ہو جو پکڑ کے لے جانا؟ کہا تم جو ہے اتنی جو ہے جلدی بول گئے کہ تم تو میری بیوی تھی. اور اس کو ہاتھ پکڑ کے زبردستی لے کر کو لے گئے. 7 سال گزر گئے، 4 بچے ہو گئے اور 4 بچے ہونے کے بعد اب جو ہے جھیل کے اندر نہانے کے لیے دوسری مرتبہ گیا. ایک مرتبہ دوبارہ پانی بن کے نکلا اور وہی کپڑے وہاں پر لٹکے ہوئے. یہ واقعہ خود رسول اللہ کے زمانے میں نہیں ہے، مولا امام حسن کے زمانے میں یہی واقعہ پیش آیا. جب جو ہے مولا حسن کے بارے میں جب جو ہے اس آدمی نے کہا تھا کہ مولا حسن پر معاویہ کے دربار میں اعتراض کرتے ہوئے کوئی بات کہی تو ایک مرتبہ مولا حسن نے کہا کہ تم عورت ہو کر کے جو مردوں کے درمیان کیوں بیٹھی ہوئی؟ ایک مرتبہ دیکھا اس نے اپنے آپ کو مرد جو ہے عورت بن گئی ہے. خالی ایسے ہی ایک دفعہ نہیں ہوا، مولا حسن نے بھی یہ معجزہ کر کے بتایا. ایک مرتبہ جو ہے یہ اپنے گھر پر اپنے مدینہ والے کپڑے پہن کر جاتا ہے، دیکھتا ہے حیران پریشان. 7 سال ہو گئے، بچے 4 ہو گئے، اس کے باوجود جو ہے وہ مدینہ کی سڑکیں ایسے ہی نظر آ رہی ہے جو پہلے کی طرح تھی. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دیکھتا ہے گھر میں گئے تو گھر بھی اسی طرح نظر آ رہی. اور پھر جو ہے ایک مرتبہ جو ہے وہ جو ہے گھر میں گئے تو دیکھا کہ بیوی جو ہے اس نے مچھلی تیار کر کے رکھی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے، شکایت کر رہی ہے کہ ارے تم نے تو آنے میں تھوڑی دیر کر دی، اتنی دیر سے میں نے مچھلی پکا کر کے رکھی ہوئی، صاف کر کے رکھی ہوئی، اتنی دیر میں جو ہے تم جو ہے کہاں چلے گئے تھے؟ دیکھو ابھی تک مچھلی تڑپ رہی ہے، تمہارے صاف کرنے کا انتظار کر رہی تھی کہ تم جو ہے اتنی دیر سے آگے مچھلی ابھی تک تڑپ رہی تھی. یہ حیران پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا کہ میں جو ہے کبھی مرد بن جاتا ہوں، کبھی عورت بن جاتا ہوں، کبھی واپس مرد بن جاتا ہوں، یہ کیا ہو. اور پھر ان کے بعد جو اولاد سب کے سب درمیان والی چیز جو ہمارے وہاں پر مشہور ہے کہ ہجڑے پیدا ہوئے ہیں، اولاد ساری کی ساری. یہ جو ہے نا معصومیت پر اعتراض کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے کہ پھر جو ہے مرد عورت بن جاتی ہے، عورت مرد بن جایا کرتا ہے. تو پیغمبر اسلام گزر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ بیت المقدس سے جب جو ہے نکلے اور نکلنے کے بعد اس عبادت کو انجام دیا، وہ گھونٹے کے پاس پہنچے. جب گھونٹے کے پاس پہنچنے کے بعد پیغمبر اسلام نے جبرائیل امین سے کہا کہ اے جبرائیل ذرا پیاس لگ رہی ہے. جبرائیل امین نے وہ پہاڑ کا جو گھونٹا تھا اس کے اندر نیچے ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کر ایک پیالہ نکالا. وہ تھا ایک قول کے مطابق پانی کا پیالہ، دوسرے قول کے مطابق جو ہے شہد کا پیالہ. پیغمبر نے کہا نہیں یہ مجھے نہیں پینا. دوسری طرف ہاتھ ڈالا، پھر پیالہ نکالا، وہ شراب کا جو ہے پیالہ تھا، پیغمبر کو پیش کیا. پیغمبر نے کہا یہ بھی میں نہیں پیوں. پھر تیسری بار تو ہاتھ ڈالا، ایک مرتبہ پھر پیالہ نکالا، وہ دودھ کا پیالہ تھا، پیغمبر کو پیش کیا. پیغمبر نے دودھ نوش فرمایا. اور پھر جو ہے اس کے بعد براق پر سوار ہو کے دوبارہ آسمان کی طرف. اب بیت المقدس سے وہ جانا ہے آسمانوں کی طرف، لیکن یہاں پر تو آیت کے اندر کہا گیا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. مسجد اقصی اس زمانے میں چونکہ
مسلمانوں کی اس سے دور تک کوئی مسجد شمار نہیں ہوتی تھی. سب سے دور تک کی مسجد وہی بیت المقدس والی مسجد تھی. چنانچہ جو ہے اس کو مسجد اقصی سے لوگ تعبیر کیا کرتے. لیکن اس کے بعد معصوم سے جب سوال کیا گیا تو معصوم نے بتایا کہ بیت الاقصی یعنی مسجد اقصی سے مراد یہ والی مسجد نہیں شام میں فلسطین میں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ بیت المعمور ہے کہ جس کے بالکل نیچے خانہ کعبہ بنا، وہ بیت المعمور وہ اصل سب سے دور ہے کہ جو ہمارے مسجد اقصی خانہ کعبہ کی مسجد سے بیت المعمور کہ جہاں پر جو ہے وہ بیت المعمور کے نیچے نور محمد آل محمد کو رکھا گیا تھا، وہاں سے جو ہے بالکل اگر کوئی پتھر وہاں سے چھوڑا جائے تو سیدھا بیت المقدس سے چھوڑا پتھر خانہ کعبہ کی چھت سے آ کے ٹکرائے، اتنا سیدھ میں. چنانچہ جو ہے بیت المعمور وہ اصل مقصود ہے. یہ جو ہے بیت المعمور یہ کہلانے لگ گیا، یہ جو بیت الاقصی کہنے لگ گیا، مسجد اقصی کہلانے لگ گئی، لیکن یہ مراد نہیں ہے. معصوم نے فرمایا وہ مسجد مراد اصلی. چنانچہ ابھی بیت الاقصی مسجد اقصی سے یہ سواری پیغمبر کی چلی آسمانوں کی طرف. اب جو آسمانوں کی طرف چلی ایک مرتبہ پھر دوبارہ بیت المقدس سے مدینہ کی طرف سواری چلنے لگی. مدینہ پہنچے تو وہاں پر یہاں اٹھتے وقت آسمانوں کی طرف گئے، 3 واقعات پھر دوبارہ رونما ہو گئے. ایک ہی کہ مدینہ کے بعد پہنچے تو پیغمبر نے دیکھا کہ وہاں پر مسجد شجرہ، تو مسجد شجرہ کے بعد پیغمبر پہنچے مدینہ کے قریب مسجد مدینہ سے تقریباً 3 میل کے پاس. اب تو بہت قریب آ گئی ہے. چنانچہ مسجد شجرہ جہاں سے میقات و احرام باندھا جاتا ہے، مدینہ کا احرام وہیں سے بنتا ہے. مسجد شجرہ وہاں پر سواری پہنچی. ایک مرتبہ پروردگار عالم کی آواز ہے یا محمد. جیسے ہی یہ پکارا ایک مرتبہ پیغمبر نے جواب دیا لبیک یا مولائی، لبیک یا مولائی. یہ جو ہے لبیک کا نعرہ پیغمبر نے لگایا. ایک مرتبہ آواز آئی پروردگار عالم کی کہ حبیب ہم نے تمہیں کیا ساری نعمتوں سے اور ساری الفتوں سے کیا نہیں نوازا ہے، اور کیا ہم نے تمہیں غیر مشہور ہونے کے بعد لوگوں کے درمیان مشہور نہیں کر دیا؟ کیا تم جو ہے وہ عزت اتنی نہیں رکھتے تھے؟ ہم نے تمہیں اتنی دنیا بھر کے اندر شہرت و عزت عطا کی ہے. پیغمبر نے جواب دیا ان الحمد والنعمت لک الملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک. یہ جو ہے چیز پیغمبر نے وہاں پر پروردگار عالم کے جواب میں فرمائی. اور اسی لیے پیغمبر اسلام ہمیشہ جب بھی حج و عمرہ انجام دیتے تھے مسجد شجرہ سے جب بھی احرام باندھتے تھے وہ معراج کا سفر یاد آ جایا کرتا تھا. چنانچہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام یہاں پر مدینہ کے بعد مسجد شجرہ سے گزرتے ہوئے یہی دعا پڑھتے گئے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. چنانچہ جو ہے یہ سفر طے ہوتا رہا، سفر طے ہوتا رہا. آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد ایک مرتبہ وہ دوسرا واقعہ پیش آیا. پیغمبر کا براق ایک بالکل لقط صحرا سے گزر رہا جہاں پر جو ہے کوئی آبادی نہیں تھی، لیکن اس کی زمین کا رنگ زعفران کی طرح بڑا خوبصورت رنگ تھا اور اس میں سے مشک و عنبر کی زمین سے خوشبو آ رہی تھی. اور ایک مرتبہ خوشبو کو دیکھ کر پیغمبر اسلام نے جبرائیل امین سے کہا اے جبرائیل یہ کون سی زمین ہے کہ جو زرد رنگ زعفران کی طرح اتنی خوبصورت زمین ہے؟
اور ساتھ ساتھ اس سے مجھ کو عنبر کی خوشبو، اتنی خوبصورت خوشبو آ رہی ہے، اور اس کے درمیان ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے بہت لمبی ٹوپی سر سے لے کر پیر تک پہنی ہوئی، اتنی لمبی ٹوپی پہنی ہوئی۔ چنانچہ پیغمبر نے پوچھا کہ اے جبرائیل، ذرا یہ تو بتاؤ کہ کون سی زمین ہے؟ کہا رسول اللہ، یہ زمانہ، ایک زمانہ آئے گا کہ زمین کو آباد کیا جائے گا، اور یہاں پر آباد ہونے والے لوگ آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب سے محبت کرنے والے لوگ یہاں پر آئیں گے۔ اب محبت کرنے والے لوگ جو کتنے ہی دنیا میں بہکاوے آتے رہیں گے، لیکن یہاں کے لوگ محمد و آل محمد کی محبت کو کبھی چھوڑنے کے لیے سوچیں گے بھی نہیں، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں رہیں گے، یا اپنی محبت محمد و آل محمد پر باقی رہیں گے۔ ایک مرتبہ پیغمبر کے دل میں محبت تو پیدا ہوئی، لیکن کہا کہ یہ بوڑھا آدمی جو درمیان میں بیٹھا ہوا ہے اتنی لمبی ٹوپی پہن کر، یہ کون آدمی ہے؟ کہا یہ شیطان ہے۔ اچھا، شیطان بیٹھا ہوا ہے؟ ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا، براق سے کہا کہ میرے نیچے اتارو۔ پیغمبر جو ہے ایک مرتبہ براق کو نیچے اتارتے، شیطان کے پاس جاتے، پیغمبر نے کہا قم یا ملعون، اے معلوم یہاں سے بھاگ جاؤ، یہاں سے دفع ہو، یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ۔ اور قم جو کہا پیغمبر نے تو اس کی وجہ سے زمین کا نام ہی قم پڑ گیا۔ قم یا اٹھ جاؤ، ایسے بھاگ جاؤ، ایسے چلے جاؤ، یہ پیغمبر نے جملہ کہا تو اس کی وجہ سے سرزمین کا نام ہی قم پڑ گیا۔ اور قم مقدس آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ اہل بیت کے چاہنے والے لوگ موجود ہیں، اور آخری زمانے کے روایات میں ملتا کہ دنیا بھر سے جتنے بھی شیعہ ہیں وہ قوم اور اس کے اطراف آ کر کے جمع ہونے لگے، کیونکہ پوری دنیا میں ان کو کوئی انصاف والی جگہ نہیں ہے، ہر جگہ ظلم و جور کا دور ہوگا، اور اس کے نتیجے میں آل محمد کے ماننے والے کھچ کھچ کر کے قوم کی طرف جمع ہوتے رہیں گے، قوم کے اندر آبادی بڑھ جانے کی وجہ سے لوگ اطراف قوم میں آباد ہونے لگیں گے، اور قوم بستی محمد و آل محمد کی چاہت والوں کی بستیوں سے بھر جائے گا، اور بالکل کھچا ہر محمد و آل محمد کے ماننے والوں سے بھرا ہوگا۔ پر محمد و آل محمد بلند تر سلوات، ذرا ابھی تو آپ کو اچھی کہانی نظر آ رہی ہے، اس کہانی کی وجہ میں کہنے کی اس لیے جرات کر رہا ہوں کہ جو کلاسیکل ناولز آئے خاص طور پر اہل مغرب میں، وہ سب سے زیادہ متاثر معراج کے واقعے سے۔ ہم تو اسی چکر میں رہے کہ معراج جسمانی ہے یا معراج روحانی ہے، ہم تو اسی چکر میں رہے کہ معراج ممکن بھی ہے یا ممکن نہیں ہے، خالی خوابوں میں گھومتے رہے، خواب میں تو ہم بھی گھوم سکتے ہیں، پروردگار تعجب کر رہا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یعنی اللہ تسبیح کر رہا ہے، اللہ تعجب کر رہا ہے جس معراج کے سفر کو انجام دلوایا ہے۔ کیسا عجیب و غریب سفر ہوگا کہ اللہ خود تعجب سے بول رہا ہے، تسبیح کر رہا ہے۔ اور پھر جو ہے یہاں پر ہم تو اس چکر میں رہے کہ معراج جسمانی ہے، معراج روحانی ہے، معراج کہاں مکہ سے ہوا، مدینہ سے ہوا، کس جگہ سے ہوا، ام ہانی کے گھر سے ہوا، حضرت خدیجہ کے گھر سے ہوا، اب مکہ کی پہاڑیوں سے، ان اختلافات میں پڑ گئے۔ ہو سکتا ہے سب کے سب صحیح ہو، اس لیے کہ ہمارے پاس تو روایات ملتی کہ 120 مرتبہ معراج پیش آیا ہے، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ پیش آیا، ارے ایک دو دفعہ پیش نہیں،
اہل سنت کی روایت ایک دفعہ کی ہے جو 27 رجب کی جو شب کہتے ہیں. ہمارے وہاں مکہ کی روایت بھی مسلم ہے, مدینہ کی روایت بھی مسلم ہے, دونوں قسم کی روایت ملتی ہے کہ معراج پیش آیا. چنانچہ یہ لوگ چکر میں رہے. ایک دفعہ اہل سنت نے فیصلہ کیا, تمام علماء نے مل کر میٹنگ کی اور میٹنگ کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ معراج جسمانی معراج روحانی ہے. تو فیصلہ کیا کہ یہ معراج تو ممکن ہی نہیں ہے کہ پیغمبر جسمانی طور پر معراج کے لیے گئے ہوں, تو امکان ہی نہیں. اس لیے انہوں نے کہا نہیں, خواب میں پیغمبر معراج پر گئے ہیں. ایک مرتبہ جب یہ بات فیصلہ ہوئی سب کو لوگوں نے فتوا دی. ایک مرتبہ ہارون رشید کے دربار بہلول دانا بھی بیٹھے ہوئے. بہلول دانا نے سنا انہوں نے جو خواب میں کہا ہے. ایک مرتبہ لوگوں نے پیشکش کی بہلول دانا کو کہ آج نماز جماعت آپ نماز جماعت میں بہلول دانا پڑھے ہوئے اور کھڑا ہونے کے بعد یہی آیت پڑھی, سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اس کی جگہ پر اس نے جو ہے بہلول نے جملہ بدل دیا جو فتویٰ آیا تھا سب کا, سبحان الذی اسری فی المنام لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. یعنی فتویٰ بدل دیا, فتوے کے حساب سے آیت کو جو پیش کر دیا. کہا کہ جو ہے سب لوگوں نے بہلول کو قرآن کی آیت, تم نے جو ہے وہ قرآن کی آیت کو ہی بدل دیا. کہا کہ ہاں اللہ سے تعالیٰ سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے, اس لیے کہ وہاں پر جو ہے اللہ نے اب سے ہی غلط لکھا ہوا تھا, اس کی جگہ پھر بنا میں کر دیا. اس لیے کہ اب تو نام سے جسم و روح دونوں کو ملا کر کے جب جائے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جو بندہ گیا ہے. اس لیے آپ لوگوں نے فیصلہ کیا منام میں اور خواب میں گئے, تو ہم نے جو ہے اب کی جگہ کاٹ کے اس کی جگہ پھر منام لکھ دیا. اللہ سے غلطی ہو گئی ہوگی, سب لوگ اپنی جگہ پر شرمندہ ہوئے اور تو منوایا کہ جو ہے اللہ جو ہے وہ غلطی نہیں کر رہا, ہم لوگ غلطی کر رہے ہیں. تو یہ منوایا. آج کے بعد جو ہے پیغمبر اسلام اب جانا چاہتے ہیں مدینہ سے آسمان کی طرف. ایک مرتبہ بیت المقدس سے ورٹیکل چلا برا اور مدینہ پہنچا, اور مدینہ پہنچنے کے بعد یہ واقعہ ہوا قوم میں جو ہے وہ شیطان کو بھگا کر اب آسمان کی طرف جو ہے پیغمبر کا براق اڑنے لگا. اڑتے اڑتے کچھ دیر کے بعد جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ ہم آسمان اول کی طرف پہنچ گئے. ایک مرتبہ دیکھا کہ آسمان اول کا دروازہ بند ہے, اس لیے کہ آپ کے ذہنوں میں روایت ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد 7 آسمانوں میں سے 4 آسمانوں تک بند کر دیا گیا. چوتھا, 5واں, 6واں, 7واں آسمان بند کر دیا گیا اور 3 آسمان ابھی کھلے ہوئے تھے, پہلا, دوسرا, تیسرا. چنانچہ جو ہے ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کی جب ولادت ہوئی تو پہلا, دوسرا, تیسرا آسمان بھی بند کر دیا اور کسی کو جانے کی اجازت نہیں. اس لیے کہ اس سے پہلے جنات حضرات جایا کرتے تھے اور شیاطین بھی جایا کرتے تھے, ان کے چیلے بھی جایا کرتے تھے, ہم مصری لوگ بھی جایا کرتے تھے, مختلف مخلوقات جایا کرتی تھی. لیکن اب جو سب کے لیے راستہ بند ہو گیا. پیغمبر اسلام کی ولادت کے بعد پہلے آسمان میں بھی کوئی جا نہیں سکتا, اس کا دروازہ بھی فرشتوں نے بند کر دیا تھا. جو کوئی بھی اب آتا تو شہاب ثاقب کے ذریعے, جو ستارے ٹوٹتے آسمان ہے اس کے ذریعے سے, اسی ستاروں کے نورانی تیر کے ذریعے سے اس شیطان کو بھگایا جاتا ہے. چنانچہ اب جو ہے کوئی بھی دروازے میں داخل نہیں ہو سکتا. جبرائیل امین پہنچے پہلے آسمان, اور آسمان کو پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ دیکھا کہ دروازہ بند ہے. جبرائیل امین نے ایک قول کے مطابق دستک دی, دوسرے قول کے مطابق آواز لگائی, کہا کہ اے دروازے کے سرپرست, میں آیا ہوں, دروازہ کھولو. اس کا نام تھا جو پہلے آسمان کا سرپرست تھا, پہلے آسمان کا رئیس تھا. اس نے کہا آپ کون؟ کہا میں جبرائیل امین ہوں, دروازہ کھولو. اور میں اکیلا نہیں ہوں, سرور کائنات اشرف الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ
مرتبہ جو ہے وہ کہا کہ کیا آخری پیغمبر مبعوث برسالت ہو گئے، ان کو اپنی رسالت کے اعلان کرنے کا جو ہے وقت آ چکا ہے؟ کہاں جبرائیل نے کہا وہ وقت آ چکا ہے، مبعوث برسالت ہو گئے۔ وہ اس رئیس کا نام اس آسمان اول میں تھا، اس کا نام تھا اسماعیل۔ اسماعیل نے بڑی خوشی کے انداز میں دروازہ کھولا، پہلے آسمان کا دروازہ کھولا، پیغمبر اسلام اور جبرائیل امین وہاں پر بڑھے اور بڑھ کر کے آگے بڑھ کر پیغمبر اسلام نے اسماعیل کو سلام کیا۔ اشرف انبیاء، اشرف مخلوقات ہونے کے باوجود اپنے اندر تکبر پیدا نہیں کیا، بلکہ جو ہے ایک غلاموں کے غلام کو بھی، چونکہ جو ہے وہ تو جبرائیل کا بھی غلام تھا، کیونکہ جبرائیل سب سے بڑے فرشتے تھے، اس کے بھی غلام، لیکن اس کے باوجود پیغمبر اسلام، جبرائیل تو پیغمبر کے غلام ہے، علی کے غلام ہے، اور وہ تو غلاموں کا بھی غلام تھا، لیکن اس کے باوجود پیغمبر اسلام نے آگے بڑھ کر اسماعیل کو سلام کیا اور یہ ظاہر کیا کہ دیکھو پیغمبر کس اخلاق عظیم کے مالک ہے، اتنی عظمت پیدا کرنے کے باوجود اپنے غلاموں کے غلاموں کو بھی پیغمبر سلام کیا کرتے ہیں، اور تکبر کا کوئی شائع باری نہیں ہے۔ انسان کو کیسا ہونا چاہیے؟ چنانچہ جو ہے ایک مرتبہ اسماعیل کو سلام کیا، بہت زیادہ اسماعیل خوش ہوا، اور اس نے جو ہے پیغمبر اسلام کو بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا، پیغمبر کے سلام کا جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد ایک مرتبہ پیغمبر اسلام انہوں نے ایک منظر دیکھنا شروع کیا۔ ایک منظر سامنے یہ آیا کہ ایک فرشتہ ہے کہ جس کے چہرے پر ہمیشہ روب اور ڈر اور جو ہے ایسا چہرہ ہے کہ اس کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے۔ ایک مرتبہ اس کے قریب گئے تو وہ دیکھنے میں اتنا خوفناک تھا کہ کوئی آدمی اس کو خالی دیکھ کے ہی ڈر جائے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ یہ فرشتہ کیسا فرشتہ ہے؟ اس کا نام تھا مالک۔ مالک جو جہنم کا دروغہ ہے، جس طرح رضوان جنت کا دروغہ ہے، مالک جو ہے وہ جہنم کا دروغہ تھا۔ ایک مرتبہ مالک اس کے چہرے پر ظاہری جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے اس کو ایسا چہرہ بنایا کہ کبھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھا، آج تک وہ کبھی مسکرایا نہیں، اس لیے کہ جہنم میں لوگ شور شرابہ کریں گے، اس کے دل کو سخت ہونا نہیں، تو پروردگار عالم نے اس کو بڑا سخت بنایا، اس کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہیں آتی۔ اگر زندگی میں کبھی مسکراہٹ آئی ہوتی تو آپ کے سامنے بھی مسکراتا، لیکن اللہ نے اس کو مسکرانے والا بنایا ہی نہیں۔ چنانچہ پیغمبر نے اس سے کہا کہ اچھا یہ کہ تم جہنم کے دروغہ ہو، ذرا جہنم کی حالت تو بتا نا۔ اب دیکھیے جہنم کی حالت تو بتا۔ ایک مرتبہ اس نے ایک انگلی کا اشارہ کیا، جہنم سے ایک شعلہ اٹھا اور اس آسمان اول میں گھومنے لگا، اتنی گرمی پیدا ہوئی، فرشتے گھبرا کے کہنے لگے پروردگار ہمیں جو بچا لے، ہمیں بچا لے، ہمیں جو بچا لے، سب لوگ آپ کی پناہ مانگنے لگے۔ پیغمبر اسلام کو بھی گرمی محسوس ہوئی، ایک مرتبہ اس سے کہا کہ اچھا اس عذاب کو دور کر دو، چنانچہ جو ایک شعلہ خالی اٹھا تھا، اس کی یہ حالت ہے کہ پورے جو ہے آسمان والے ڈر گئے، اور جو ہے وہ کہنے لگے کہ ہم جو اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اس عذاب سے ہمیں اللہ پناہ میں رکھے۔ اس عذاب کو دور کر دیا گیا۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام وہاں پر وہ جو آسمان اول میں فرشتے سے ملاقات کی، اور پھر جو ہے آسمان اول سے آسمان دوم تک جانے کے لیے درمیان میں گاڑی تھی، درمیان میں اسپیس اور جگہ تھی، وہاں سے گزرنا شروع کیا۔ اور وہاں سے گزرنے کے وقت آپ دیکھیے وہاں پر کچھ ملائکہ کہ جو رکوع میں پڑے، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ آسمان میں کیا گزر رہا ہے، دنیا میں کیا گزر رہا ہے، وہ رکوع پر رکوع کیے جا رہے ہیں، اور رکوع میں پتہ نہیں سال سے رکوع میں پڑے ہیں۔ کچھ فرشتے جو آسمان میں وہ ہمیشہ سجدے کی حالت میں، تو سجدے کی حالت میں سال سے ان کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور وہ آسمان میں کیا ہو رہا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں۔ کچھ لوگ جو ہے کچھ فرشتے قیام کی حالت میں، قیام کے اندر سال سے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ ملائکت خاشعین، یعنی
اتنے ڈرنے والے ملائکہ ہے کہ اللہ نے جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ فرشتے وہ ہیں کہ جن کے دل پہ اللہ نے اپنی ایک تھوڑی سی ذرہ برابر معرفت عطا کر دی، اور اللہ کا خوف اور معرفت اتنی زیادہ ان کے اندر بیٹھ گئی، خوف خدا اور معرفت خدا کی وجہ سے وہ کہیں ادھر ادھر دیکھتے نہیں، ہر وقت روتے رہتے ہیں اور عبادت کرتے رہتے ہیں، ان کو جو ہے کچھ پتہ نہیں چلتا، یہاں تک کہ جو ہے کوئی یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ جبرائیل امین آیا، پیغمبر اسلام آیا، وہ ان کو یہ بھی نہیں پتہ چل رہا ہے، سب لوگ فرشتے دوڑے دوڑے آ رہے ہیں زیارت کے لیے پیغمبر اسلام کے، لیکن یہ فرشتے کو پتہ ہی نہیں چل رہا، وہ اپنی عبادت اور رونے میں مشغول ہے، ملائکہ خاشعین یہ جو ہے رونے میں مشغول۔ ایک مرتبہ جبرائیل امین نے ان فرشتوں کو ملائکہ خاشعین کو ہوشیار کیا، اور ہوشیار کرنے کے بعد کہا کہ اے ملائکہ خاشعین ہوشیار و خبردار ہو جاؤ، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے قریب سے کون گزر رہا ہے، اور جو ہے تمہارے قریب سے پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑے سے متوجہ ہوئے پیغمبر کا نام سنتے ہی اندر سے بڑے خوش ہیں، لیکن اللہ کی معرفت اور خوف ان کے دلوں میں ایسا بیٹھا ہوا کہ اس کے بعد خوشی میں بھی خوشی کے آنسو نہیں، وہی معرفت کے اور جو ڈر کے آنسو نکل بھی رہے ہیں، پیغمبر کو دیکھ کر خوش بھی ہو رہے ہیں۔ یہ کہا جبرائیل امین نے کہا یہ اتنے آنسو نکلتے جا رہے ہیں خوف کے باوجود، لیکن خوف کے اندر بھی جو ہے خوشی کے عالم میں بھی یہ خوف کے آنسو نکل رہے ہیں۔ یہ ملائکہ خاشعین اتنے خوف والے، اتنے خوف و خشیت پروردگار عالم میں بھرے ہوا کہ اللہ کی ایک ذرہ برابر معرفت اور جو ہے تھوڑا سا خوف ان میں آ گیا، تو اس کے نتیجے میں وہ حتیٰ پیغمبر کو جبرائیل امین نے کہا کہ یہ آپ کو دیکھ کر انتہائی خوش ہو رہے، لیکن اس کے باوجود ان کے آنسو تھمنے نہیں پا رہے، خوف الہی، اتنا خوف الہی میں ہوتے جا رہے کہ زندگی میں کبھی خوش نہیں ہوئے، زندگی میں کبھی مسکراہٹ نہیں، اور اس وقت بھی خوش ہو رہے لیکن اس کے باوجود ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے جا رہے۔ یہ ہے ملائکہ خاشعین، یعنی تناقض جمع ہو، ایک طرح سے خوش بھی ہو رہے ہیں، دوسری طرح سے آنسو بھی بہہ رہے ہیں، دونوں چیزیں جو ایک ساتھ جمع ہو گئی، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کے مقابل کی چیزیں، لیکن ان فرشتوں میں وہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع ہو گئی۔ اور پھر ایک مرتبہ پیغمبر اسلام آگے بڑھے اور کچھ عورتوں کے عذاب کو دیکھا، 11 عورتوں کے عذاب کو دیکھا۔ پہلی عورت کو دیکھا کہ جس کو بالوں کے ذریعے لٹکایا گیا تھا، دوسری عورت کو دیکھا جس کو زبان کے اندر سوراخ کر کے لٹکایا گیا تھا، تیسری عورت کو دیکھا کہ اس کو سینے کے ذریعے باندھ کے لٹکایا گیا تھا، چوتھی عورت کو دیکھا اس کے پیروں کو تندور میں جلایا جا رہا تھا، پانچویں عورت کو دیکھا کہ جس کو یہ حالت تھی کہ وہ اس طرح سے جو ہے وہ جل رہی تھی کہ اس کی حالت دیکھنے والی یہ تھی کہ وہ اپنے جلے ہوئے جسم کے ساتھ ساتھ اس پر مختلف اور عذاب آ رہے تھے۔ چھٹی عورت کو دیکھا کہ جس کے اندر ایک مرتبہ وہ عذاب آ رہے تھے کہ جس میں اس کو ہاتھ پیر سے باندھنے کے بعد سانپ بچھوؤں کو اس پر چھوڑ دیا گیا تھا، اور سانپ بچھو مسلسل کاٹ رہے تھے، لیکن ہاتھ پیر بندھنے کی وجہ سے کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ ساتویں عورت کو دیکھا کہ جو اپنے گونگے اور بہرے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک آگ کے صندوق میں بند کر دی گئی، اس آگ کے صندوق میں 1000 قسم کے عذاب تھے، اور ساتھ ساتھ برس و مرض کی بیماری کا شکار تھے۔ آٹھویں عورت کو دیکھا
کہ جس کے اندر جو ہے وہ ایک مرتبہ لوہے اور آگ کی کیچی سے اس کے سارے جسم کو کاٹا جا رہا تھا اور اس گوشت کو کھانے پر مجبور کیا جا رہا. آخری عورت ہے، نئی عورت دیکھی کہ جو ہے وہ اپنے جسم کو جلنے کے ساتھ ساتھ، سارا جسم جلنے کے ساتھ ساتھ، چہرہ اور جسم جلنے کے ساتھ ساتھ اپنی آنتڑیوں کو، پیٹ کو پھاڑ کر آنتڑیاں نکال رہی تھی اور آنتڑیوں کو کھا رہی تھی. اس کے بعد نئی عورت کو دیکھا کہ جو ہے جو اپنے جسم کو ایک مرتبہ اس کا چہرہ کتے کا چہرہ تھا اور بدن گدھے کا چہرہ تھا اور اس کو منہ سے آگ ڈال کر نیچے کے حصے سے نکالا جا رہا تھا. اور پھر دوسری عورت کو دیکھا کہ وہ اس کو سارا جسم کتے کا تھا اور جو ہے اس کے سارے جسم کتے کے ہونے کے ساتھ ساتھ ہزاروں قسم کے عذاب اس پر نازل کیے جا رہے تھے. خاص طور پر لوہے اور آگ کے گرد اس کے سر پر برسائے جا رہے تھے. جب جو ہے یہ روایت اس وقت کی روایت ہے کہ جب شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا اور مولا علی دونوں مل کر آج جب پیغمبر کے پاس گئے، پیغمبر نے یہ روایت شہزادی مولا علی کو سنائی اور اس کے نتیجے میں شہزادی گریے میں پڑ گئی. جس طرح رسول اللہ انتہائی شدت سے گریہ کر رہے تھے، شہزادی بھی انتہائی گریہ کر رہی تھی اور کہنے لگی بابا آپ نے یہ تو بتایا کہ ہماری امت پر یہ عذاب آئے گا، لیکن آپ نے اس کی تفصیل تو نہیں بتائی کہ کس لیے یہ عذاب آ رہا تھا. وہ پہلی عورت کہ جس کو باندھا گیا تھا بالوں کے ذریعے سے، کہ وہ عورت تھی کہ جو دنیا میں اپنے بالوں کو نامحرم مردوں سے نہیں چھپایا. دوسری وہ عورت کہ جس کو اپنی زبان سے لٹکا کر کے لٹکایا گیا تھا، یہ وہ عورت تھی جو اپنے شوہر کے سامنے بد زبانی کیا کرتی تھی اور بد کلامی کیا کرتی تھی اور وہ جو ہے شوہر کو بار بار تانے دیا کرتی تھی. اس کو زبان کے ذریعے سے لٹکایا گیا. تیسری وہ عورت جس کو سینے کے بل لٹکایا گیا، یہ وہ عورت تھی کہ جو اپنے شوہر کے ساتھ سونے کو تیار نہیں ہوتی تھی. چوتھی وہ عورت کہ جو اس کے پاؤں کو جو تندور میں ڈالا گیا تھا، یہ وہ عورت تھی کہ جو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر، اپنے شوہر سے پوچھے بغیر گھر سے باہر نکل جایا کرتی تھی. جس میں شوہر راضی ہو یا راضی نہ ہو اس کو پرواہ نہیں ہوا کرتی تھی، اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نکل جایا کرتی. اور پانچویں عورت کہ جس کو جو ہے مختلف قسم کے عذاب دیے جا رہے تھے، یہ اپنے جسم کو چھپاتی نہیں تھی. چھپانا نہ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اپنے جسم کو ظاہر کرنا ایک الگ مسئلہ ہوا. یہ چھپاتی نہیں تھی، اس لیے مختلف قسم کے ان کو عذاب دیے جا رہے تھے. اور چھٹی وہ عورت کہ جس کے اندر وہ البتہ اس کو عذاب جو دیا گیا کرسی پر بٹھا کے اس کو جسم جلا کے اس کو عذاب دیا جا رہا تھا. اور چھٹی وہ عورت کہ جس کے ہاتھ پیر باندھ کر کے سانپ بچھو کو مسلط کر دیے. یہ طہارت کا خیال نہیں ہے، طہارت نجاست کی پرواہ نہیں کر، نہ طہارت ظاہریہ، نہ طہارت باطنیہ، نہ طہارت وہ جو حدث اکبر ہے، حدث اکبر ہے، طہارت حدثیہ کا بھی خیال نہیں کرتے، طہارت خبثیہ کا بھی خیال نہیں کرتے تھے اور نماز کو حقیر سمجھتی تھی. چنانچہ نہ اپنے لباس کی طہارت کا خیال کرتی تھی، نہ حیض و نفاس و جنابت غسل جنابت کا خیال کرتی تھی، نہ وضو کا خیال کرتی تھی، نہ جو اپنے کپڑوں اور لباس کا خیال کرتی تھی. بس اسی طرح لاپرواہی کے عالم میں رہا کرتی. نماز کو بھی حقیر سمجھتی تھی، سانپ و بچھو کو ان کے اوپر مسلط کر دیا، ہاتھ و پیر کو مار. ساتویں وہ عورت کہ جس کو وہ گونگا بہرا پیدا کیا اور صندوق کے اندر آگ کے صندوق میں بند کر کے برس اور مرض کے اندر مبتلا کیا گیا
اور برس الفضام کے مرض میں مبتلا گیا، جس کا جسم کٹ کٹ کے گر بھی رہا تھا اور ہزار قسم کے عذاب جو صندوق میں دیے جاتے اور پہلی گونگی بھی تھی۔ یہ وہ عورت تھی جو زنا کرایا کرتی، اور زنا کرنے کے بعد ایک مرتبہ جب بچہ پیدا ہوتا تو بچے کو شوہر کے نام پر رکھ دیتی تھی اور اس کے نتیجے میں زنا والے بچے کو اپنے شوہر کی میراث دلوایا کرتی تھی۔ ایک تو زنا کا بچہ، دوسرے جو شوہر کی میراث دلوایا کرتی تھی، اس لیے اس کو یہ اتنے سارے عذاب تھے۔ اور پھر اس کے بعد وہ آٹھویں عورت کہ جس کو جو ہے وہ پورا جسم لوہے اور آگ کی کینچی سے کاٹ کاٹ کر کے اس کے جسم کا جو گوشت آتا تھا اس کو کھلانے پر مجبور کیا جاتا۔ یہ وہ عورت تھی جو اپنے جسموں کی نمائش کرتی تھی اور اپنے جسموں کو نامحرم مردوں کو پیش کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ اس کے بعد نویں عورت کہ جو وہ عورت تھی کہ جس نویں عورت نے یہ اس کو آگ میں اس کے چہرے اور جسم کو جلانے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے پیٹ کو پھاڑ کر آنتڑیاں نکال کر کے خود ہی کھایا کرتی تھی، اس کو مجبور کیا جاتا تھا۔ 10ویں عورت جس کا چہرہ کتے کا اور جسم گدھے کا، اور پھر اس کے بعد منہ سے آگ ڈالی جاتی تھی اور نیچے سے آگ نکالی جاتی تھی، یہ وہ عورت تھی کہ جو کثرت سے جھوٹ بولتی تھی، چغل خوری کرتی تھی اور معاشرے میں فساد کو پھیلایا کرتی تھی۔ اور 11ویں عورت کہ جو کتے کا جو ہے کتے کی شکل ہے اور ہزار قسم کے اور عذاب دیے جا رہے ہیں اور لوہے اور آگ کے گرز سے ان کے سروں کو مارا جا رہا ہے، اور خاص طور پر اس کے سر کو جو ہے فرشتے آگ اور لوہے کے گرز سے مارتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے مردوں کے سلسلے میں عذاب کا تذکرہ کرنا تھا، ٹائم ختم ہو گیا، اب جو ہے آئندہ کے مسئلے میں بیان کریں گے۔ چنانچہ شہزادی کا ذکر آ گیا۔ شہزادی کا جب ذکر آتا ہے فاطمہ بضعۃ منی، ابنتی فاطمہ صدیقۃ الکبریٰ، ابنتی فاطمہ روح بین جنبی، فاطمہ میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان میرا دل ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا، فاطمہ صدیقہ کبریٰ ہے، پیغمبر، فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، مریم اپنے زمانے کی سیدۃ النساء العالمین، اور شہزادی جو پوری کائنات کی جو ہے سیدۃ النساء العالمین ہے، جنت کی سیدۃ النساء العالمین، وہاں تو ہر قسم کے لوگ پہنچنے والے۔ عزیزو، شہزادی آپ کتنے خوش قسمت ہے کہ ہم اس میں اپنے آپ کو شامل کروا سکے کہ شہزادی چن چن کے میدان قیامت سے اپنے چاہنے والوں کو چن دے گی، اور چن کر کے جس طرح مرغی دانہ اٹھاتی اس طرح شہزادی چن کر لے جائے گی اور ہماری شفاعت کرنے والی۔ ہائے اس حالت میں کہ جب شہزادی ہماری شفاعت کرنے کے لیے جنت میں نہیں داخل ہوگی، ہماری خاطر جنت کے دروازے پر کھڑی رہے گی۔ کوئی مومن خالی اس کو سوچ لے اور سوچ میں اس کو موت بھی آ جائے تو کم ہے، اس لیے کہ شہزادی کو ہم جو اس طرح سے کھڑے کریں گے کہ جب ان کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہے، لیکن اس پسلیوں کے ٹوٹے ہوئے عالم میں ہم جو شہزادی کو وہاں پر اس طرح منتظر کھڑے کروا کہ جو گناہگار ہوگا اس کی بخشش کے لیے شہزادی وہاں پر کھڑی ہوگی۔ ہاں ہم جو مومن ہو کر کیسے تصور کر سکتے کہ شہزادی کو ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ جنت کے دروازے پر انتظار کروائے۔ شہزادی کے ساتھ ساتھ آخر شب جب آئی تو علی بھی کتنے زیادہ تڑپ رہے ہوں گے۔ ایک مرتبہ علی نے شہزادی کا غسل انجام دیا، اور غسل انجام دینے کے بعد ایک مرتبہ بچوں سے کہا بچہ آخری میں اپنی ماں کی زیارت کر لو، چنانچہ بچے شہزادی کی طرف بڑھے، لیکن زینب نے بابا کا دامن فاطمہ نے علی کا دامن تھامنے اور کہا بابا جب آپ غسل دے رہے
ماں کے لاشے کے پاس پہنچے. حسن جو ہے ذرا سنجیدہ پارٹی تھے اور حسین شہزادی کے سرانے کھڑے ہوئے, اپنے دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنایا, شہزادی کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور لینے کے بعد ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھ کہا یا غربتا, ارے ہائے غربتا کا نام سن رہا تھا. شہزادی کے دونوں ہاتھ باہر نکلے اور باہر نکلنے کے بعد حسین کو اپنے سینے سے لپٹا لیا. میں ہاتھوں میں شہزادی, ارے غربتا کا نام سن کر آپ جنت سے واپس آ گئی. ارے اس وقت کیا ہوگا جب حسین اکیلا رہ گیا ہوگا, عاشور کا دن ہوگا, کربلا کا میدان ہوگا, سجدتا ہوا سورج جلدی میں رہتی ہے, تمام آئندہ شہید ہو گئے, بھوک و پیاس کا عالم ہے اور تیرے سے زخمی ہائے حسین گھوڑے پہ ڈگمگا رہے ہیں. اور والا نے اپنا آخری تیر جوڑا اور جوڑنے کے بعد ایک مرتبہ والا نے تیر چلایا, ایسا زیادہ ہوا تیر چلا, حسین کی پیشانی پر لگا, حسین کے ہڈی میں توڑتا ہوا داخل ہو گیا. حسین ایک مرتبہ زمین کربلا پر آ رہے ہیں, شہزادی آئیے آپ کے حسین کو سنبھالیے. شہزادی کہنے لگی ارے ہائے میں نے اپنے لال کے لیے پتھروں کا صاف کر دیا ہے, اپنے پہلو پہ ٹھہرایا کہ ہائے میرا حسین میرے پہلو میں. بارے گا ہماری اس قریب عبادت کو قبول فرما, کبھی ہم صغیرہ کو معاف فرما, کبھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, نسلاً بعد نسل ایسی اولاد عطا فرما جو قیامت تک امام زمانہ علیہ السلام کی سچے سے پاکی تھا. پروردگار اوقات دنیا کی حفاظت فرما, اسلام کی حفاظت فرما, انقلاب اسلامی ایران و عراق و لبنان و بحرین و فلسطین و پاکستان کی حفاظت فرما. پروردگار ہم سب کو بھی امام زمانہ علیہ السلام کا سچا سپاہی ان کے آواز و انصار میں شامل کر کے کرم شہادت نصیب فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.